بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج ہم جن مسائل پر بات کریں گے ان میں پہلی بات جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ مسلسل اس کو ہم دہرا بھی رہے ہیں کہ دین کا دائرہ کار کیا ہے اور دینی احکام کن کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب صرف یہ نہیں کہ کوئی اللہ کا نبی نہیں آئے گا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہوئے ہیں اب وہ قیامت تک وہی احکام رہیں گے، ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی۔ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہیں قیامت تک اب وہی مسائل رہیں گے، وہی احکام رہیں گے، اور ان احکام نے جن مسائل کو جو حل بتایا یا جو کچھ ان کے اندر مطالبہ موجود ہے وہی رہیں گے، وہی رہے گا، اور وہ قیامت تک اسی درجے میں رہیں گے۔ انسان اپنے فہم و فراست سے ان احکام میں کوئی تبدیلی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت کے معاملے میں اس چیز کو بالکل واضح رکھیے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ایسا تھا جس میں کوئی سماجی مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے تھے، یا جو مسائل پیدا ہو رہے تھے اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حل بتا رہے تھے اور وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سماجی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل اور دیگر جتنے بھی اجتماعی زندگی کے مسائل ہیں وہ اسی طرح سے پیش آتے تھے۔ قرآن مجید نے یا وحی خداوندی نے جن مسائل کو ایڈریس کیا اور ان کا جو حل بتایا، دین صرف وہی ہے، اب اس میں ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ اگر آج کوئی شخص یہ بتاتا ہے اور اپنا کوئی انفرادی مسئلہ لے کے آ جاتا ہے اور ہم اس کا حل بتا دیتے ہیں اور وہ حل ہے جو ہمارے اجتہاد سے وجود میں آیا ہے، تو اجتہاد ہو چاہے اجماع ہو، قیاس ہو، کوئی بھی شکل ہو، یہ قانون بنانے کے وسائل ضرور ہیں لیکن یہ دین بنانے کے وسائل نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی یہی ہوتا تھا، مسائل ہوتے تھے اور ہر مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ جب ہر مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا ہوتا تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آج کوئی شخص ہر مسئلے کا حل بتا رہا ہے تو وہ دین نہیں بتا رہا آپ کو۔ دین انہی احکام تک محدود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکے ہیں۔ اب ان احکام کے سوا میں اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں بنا سکتا۔ ایک تصور یہ پیدا ہوا کہ دین انسان کے کسی تمدنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا تھا، کچھ تمدنی ضرورتیں پیدا ہو گئی تھیں، دین نے ان تمدنی ضرورتوں کو ایڈریس کیا اور ان کا ایک حل بتایا۔ کچھ عرصے کے بعد تمدنی ضرورتیں بدل گئیں، لہذا دینی احکام بھی بدل گئے، اور اب نئے احکام اسی اجماع اور اتحاد کے ذریعے سے، اجماع اور قیاس کے ذریعے سے اب آپ نے بنانے ہیں اور آپ نے اس کا حل بتانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا غلط ترین تصور اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ دین انسان کے کسی تمدنی مسئلے کو حل کر رہا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا۔ دین جن مسائل کو حل کرتا ہے وہ انسان کا مسئلہ ہے، وہ کسی مخصوص تمدن کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی مخصوص زمان و مکان کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو حل بتا رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو اسے یہ کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو عرب کا ایک رواج تھا
عرب کا ایک کسٹم تھا. عرب کے تمدن میں عورت کو طلاق دینے یا عورت سے دور ہونے کا ایک راستہ تھا. نتیجے کے طور پر آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو وہ ان مسائل یا ان احکام کا مکلف نہیں ہوگا جن احکام کا مکلف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا مسلمان ہوتا تھا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے اس حقیقت کو قبول کر لیجئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. کسی پرٹیکولر کانٹیکسٹ کو، کسی مخصوص تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ خدا کی وحی کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت آپ اس کے ہدایت ہونے کے منصب کو چیلنج کرتے ہیں. وہ ہدایت ہے، اگر ہدایت ہے تو ظاہر ہے ہدایت تو آپ کے لیے ہمیشہ رہے گی. اس کو ہدایت کے تناظر میں دیکھیں. اب فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں نہیں کہنا تو نہیں کہنا. اب ہم یہ کہیں کہ ہمارے تمدن میں یہ مسئلہ نہیں رہا. اس سے ایک اور زیادہ جو بات عجیب سی لگی وہ یہ کہ ہمارے فقہا نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ماں باپ کو ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف تک مت کہو اور جھڑکو مت. فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اگر کسی تمدن میں اف کا لفظ اس معنی میں نہیں آتا تو اب اف کا لفظ کہنا منع نہیں ہے. اب آپ غور فرما رہے ہیں، خالصتاً اسے اسی تمدنی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اور اسی تمدنی تناظر میں رکھ کر وہی خداوندی کو ایک دائرے میں محدود کیا جا رہا ہے. اف کسی بھی حالت میں نہیں کہا جائے گا. یہ فرض کرنا کہ کسی تمدن میں یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے، یہ فرض ہی اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحی کو دائمی نہ رہنے دیا جائے. یہ بہت حیران کن بات ہے، بہت حیران کن بات ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت مخصوص احکام بتائے، معدد احکام ہیں، گنے جا سکتے ہیں انگلیوں پر. وہ احکام گنے جا سکتے ہیں انگلیوں پر. ان احکام پر عمل کرنا آپ پر واجب ہے. اب جب تمدنی ضرورت اور تمدن کے مسائل زیر بحث آئے تو اب قرآن مجید کے احکام بھی اسی تناظر میں چلے گئے، لہذا واجب التعمیل تو نہیں رہے. اب واجب التعمیل کیا رہا کہ آپ کے تمدن میں کیا ضرورت پیش آئی ہے. اب جو ضرورت آپ کی پیش آئی ہے وہ اس دور کا مولوی صاحب جو بھی حل بتائے گا وہ اللہ کے نبی کی نبوت کا حصہ ہوگا. استغفر اللہ العظیم. یہ ہے وہ غلط تصور جسے دین کے اندر شامل کیا گیا ہے. دین تمدنی مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ انسان کے مسئلے کا حل ہے، چاہے وہ کسی تمدن میں بھی کیوں نہ وقت گزار رہا ہو. اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.